بعد آپ اگر یہ سمجھیں کہ کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہاں آپ کی تصویریں لگائی جاتی ہیں, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو تصویریں دکھاتے ہیں کہ وہاں کے گلی محلوں میں ہمارے وزیر اعظم کی تصویریں لگی ہوئی ہے, وہ کہیں ادھر لاہور کے کسی گلی محلے میں تو نہیں شوٹ کیا ہوا. تو وہاں ہمیں چین سے نہ بیٹھنا چاہیے نہ سونا چاہیے, اور میں حیران ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ اٹھایا جائے, شاہ محمود قریشی صاحب آج پھر ہندوستان کو مدد کی آفر کر رہے ہیں, آج پھر فرما رہے تھے کہ ہماری پیشکش موجود ہے, یا ان کو پیشکش کرنا آ رہی ہے یا ملتان میں کھڑے ہو کے جہاں جہانگیر ترین کے خلاف گفتگو کرنا آ رہی ہے. اس کو عالمی سطح پہ اٹھایا جانا چاہیے, اور ہمیں بچپن سے لے کے اب تک اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے بزرگوں کو یہ کہا گیا تھا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ بیان ہمارے ذہن میں دل میں جو ہے وہ بسا دیا گیا, گھر کر گیا. اب دیکھتا ہوں کہ ہم کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, لیکن اس مسئلے کو اس شدت کے ساتھ اس حوصلے کے ساتھ ہم نہیں اٹھا رہے جس پہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی خارجہ امور جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے. اور یہ کور ایشو ہے, یہ ایویں ہی نہیں ہے کہ ادھر سے ایک شرلی آ گئی ہے اور اس کا جواب دینا یا نہیں دینا, یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے. اور اس پہ ایک تقریر اگر کر رہے ہیں یو این کے پلیٹ فارم سے, تو اس تقریر کو بار بار دکھا کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا, بلکہ اس مسئلے کا حل تبھی ہوگا جب بیرون ملک جو سفراء کی آپ کے سیکنڈ جو سیگمنٹ ہے اس میں بات ہوگی, ان کو بھی متحرک کیا جائے, اور صرف فنڈز نہ دے دیے جائیں کشمیر کے نام پہ کہ وہاں چھوٹے چھوٹے جلوس نکلوا لو اور چائے پی لو اور کافی پی لو اور اس کے بعد وہاں سے رپورٹ بنا کے بھیج دو کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے ہیں. نہیں, اس کو ہر لیول پہ اٹھانا چاہیے, ہر سطح پہ اٹھانا چاہیے, اور ان کو تو نیندیں حرام کر لینی چاہیے اپنی کہ اس مسئلے کو جب تک حل نہیں کیا جاتا, اور جس طرح آرمی چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ غربت بڑھ رہی ہے, جنگ و جدل ہم نہیں چاہتے, اس پہ کور ایشوز کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا, بین الاقوامی سطح پہ نہیں اٹھایا جائے گا, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. زنیرہ, 5 اگست کے بعد جب پری پلانڈ طریقے سے یہ ساری گیم چلائی گئی, جب پہلے وہاں پر کشمیر میں بھارتی لوگوں کو لا کر بسایا گیا, اس کے بعد اب جو مقامی کشمیری تھے ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, سارے معاملے میں جب ہم نے پہلے پراپرلی کوئی سٹیپ فارورڈ نہیں کیا, تو اب ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ہم عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھائیں گے؟ اگر تب ہمارا سٹیپ اتنا سٹرونگ ہوتا, اگر ہم نے پراپرلی اپنا معاملہ پٹ اپ کیا ہوتا, تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی. دیکھیں, یہ پاکستان کی ایک ٹیریٹوریل کانفلکٹ تو ہے ہی, لیکن اس سے بڑھ کے یہ اتنا بڑا ہیومن رائٹس کرائسس ہے اس وقت ہمارے ریجن میں, اور جس کی ہم نے مور دین 70 ایئرس سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اپنا ٹیریٹوریل حق بھی نہیں چھوڑیں گے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری سولیڈارٹی ہے ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو آئی سی کے ایبسنس آف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھرو آؤٹ جو ابھی تک کا ٹائم گزرا ہے, اس میں وہ کہاں ہیں, اس بارے میں بولتے ہوئے آپ کو کہاں نظر آئے ہیں, اس بارے میں پالیسی بریف دیتے ہوئے, اس بارے میں جا کے فارن آفس میں بات چیت کرتے ہوئے, لابنگ کرتے ہوئے کہاں آپ کو نظر آئے ہیں؟ یورپین یونین کا جو معاملہ ہوا اس میں وہ آپ کو کہاں نظر آئے ہیں؟ تو ایک چیز تو طے ہے کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر خاموش ہیں اس پہ. دوسری چیز یہ کہ ہمارے چیف یہ کہتے ہیں کہ جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک کہتے ہیں, جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے اس کا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو کمپرومائز بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں somebody has to tell us کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ ٹویٹس کر رہی ہے, گورنمنٹ خطاب کر رہی ہے, سفارتکاروں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, وہ ہر ایک کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن جو فوکس ہے وہ کشمیر پہ آئی کین گارنٹی اٹ کہ بالکل نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر آپ اس سے منہ موڑتے ہیں تو ہیومن رائٹس ابیوزز جو آپ کے اپنے ملک میں ہوتے ہیں ان کی باری آئے گی, پھر دنیا اس کا رخ کرے گی آپ ادھر سے اگر ایک سٹیپ پیچھے ہٹاتے ہیں. دوسرا, آپ نے ڈیٹرنس کس لیے رکھا ہوا ہے؟ What was that for? ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ وہ ہماری سیفٹی ہے, دیٹ از آر کرنسی انشورنس. تو وہ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے جنگ بھی نہیں کرنی تو پھر آپ نے ٹھیک ہے آپ ڈی نیوکلرائز ہو جائیں کمپلیٹلی. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ نے فارن آفس کے ذریعے لابنگ بھی نہیں کرنی تو پھر بالکل ہی آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جائیں, ایران بن جائیں, آپ تھوڑا سا عرصہ گزاریں اسی آئسولیشن میں جس طرح اس ملک نے گزارا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ 370 کی ایبروگیشن کا ہوللی اینڈ سوللی صرف ایک پرپز تھا کہ لینڈ رائٹس وہاں کے لوکل سے لے لیے جائیں, ڈومیسائل نئے لوگوں کو دیے جائیں,
बिजनेस कम्युनिटी सारी जो वहाँ रेज की, चाहे वो सारी हिंदूज हों, वो वहाँ से आए हुए बिजनेसमैन हों, तो जब आपको राइट टू एजुकेशन, आपके स्कॉलरशिप्स, आपकी पब्लिक सर्विस, आपके लैंड राइट्स आपसे ले लिए जाएं, तो वहाँ बच क्या जाता है? एंड में होगा ये कि महबूबा मुफ्ती और दूसरे जो वहाँ पे इस वक्त बचे खुची जो सियासी लीडरशिप है, वो इतने प्रेशर में आएगी कि वो तंग आके भारतीय जो गवर्नमेंट है उससे बातचीत कर लेगी और किसी ना किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाएगी, क्योंकि दे वांट टू ब्रीथ. वहां ब्रीदिंग स्पेस नहीं है. दैट इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा डेंसली जो मिलिटराइज्ड एरिया है वो है. अब उसके बाद आप अगर ये समझें कि कश्मीरी आपके साथ खड़े होंगे, वहां आपकी तस्वीरें लगाई जाती हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जो तस्वीरें दिखाते हैं कि वहां के गली मोहल्लों में हमारे वजीर आजम की तस्वीरें लगी हुई है, वो कहीं इधर लाहौर के किसी गली मोहल्ले में तो नहीं शूट किया हुआ. तो वहां से तो खबर ये भी नहीं आ रही कि कोविड का वहां क्या हाल है. ह्यूमन राइट्स के मुताबिक लोगों को पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही, इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रही, व्हाट्सएप पे बात करनी भी महाल है और हम खामोश बैठे हुए हैं. तो दिस इज क्रिमिनल. इंटरनली भी हम लोगों के लिए मेरे ख्याल है जो वोकल वॉइसेस है हमारे लिए भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है. एंड इट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम. हम एक जमाने में सुनते थे जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, कहा जाता था कि एक डेलीगेशन होगा जो मुख्तलिफ ममालिक में जाएगा, लॉबिंग करेगा कश्मीर के लिए. वो होता हुआ हमें नजर नहीं आया. उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो हम बहुत सारी लंबी लंबी बातें सुनते थे कश्मीर के लिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. लेकिन यूएन की जो एक तकरीर थी उसका क्रेडिट आज तक लिया जाता है और अमली तौर पर हमें कोई खास चीज, बड़ी चीज होती हुई नजर नहीं आ रही. हम सिर्फ जबानी एहतजाज करते हैं और जब वहां पर 5 अगस्त का इकदाम उठाया जाता है तो हम पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करके समझते हैं कि हमारा फर्ज पूरा हो गया. हम लैग कहां पर कर रहे हैं? मजीद क्या करना चाहिए हमें? बहुत सी बातें तो ऑलरेडी जो पैनलिस्ट हैं वो उन्होंने कह दी हैं, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ. मेरे ख्याल से सबसे बड़ी तो यहाँ पर जो मसला है वो ये है कि ये हमारी सिफारती नाकामी है कि हम दुनिया में जो है आलमी बरादरी हो, हमारे मुसलमान ममालिक हो, दीगर गल्फ की रियासतें हो, हमको कायल नहीं कर पाए. हम इंटरनली तो जो कुछ भी कर लें, जैसे आपने जिक्र किया पहले कि मुल्क के अंदर एहतजाज करना तो काफी नहीं ना, वो उसका फायदा कुछ नहीं होता. यही जब पहले आपको याद होगा कि अगस्त में जब ये हुआ था 5 अगस्त का अंदोनाक फैसला जो किया था इंडियन पार्लियामेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद हमने आधे घंटे के लिए यहाँ पर खड़े होकर सड़कों के ऊपर हमने कहा कि जी हम वो यकजहती कर रहे हैं और दुनिया देख रही है और इससे कोई बहुत बड़ा मकसद हासिल हो जाएगा और कुछ भी नहीं हुआ. उस वक्त मुझे याद है कि मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया था, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर पुश बैक मिला, खसूसन पीटीआई के लोगों की तरफ से कि जी आप ये एक इतना अच्छा इकदाम है, इसको ऐसे करें वैसे करें. भाई बात ये है कि असल जो वाकया है, असल जो मसला है वो ये कि हम किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेदार करें. उसके लिए हमारे पास जो हमारे सिफारतकार जो हैं, हमारी अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ मंदूब जो हैं और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, EU का प्लेटफॉर्म है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, हम क्यों नहीं उनको एक्टिवेट कर पाए? ये हमारी सिफारती नाकामी है. और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी तवज्जो इस वक्त ये देने की जरूरत है कि जब तक हम दुनिया को अपने पीछे कम से कम आवाज नहीं उठेगी तो उस वक्त तक इंडिया इस तरह की चीजें करता रहेगा.